چچا امام دین کو تو میں نے ٹال دیا۔ میرے ذہن میں کچھ خیال پیدا ہو گیا تھا۔ حویلی طاہر علی میں میرا ایک دوست بھی کام کیا کرتا تھا، بس جو حویلی کے چھوٹے موٹے کام دیکھ لیا کرتا تھا۔ فیاض نام تھا اس کا۔ میں نے سوچا فیاض سے اس موضوع پر بات کی جائے۔ رات کو کوئی مہمان آیا تھا یا نہیں؟ آیا تھا تو کون آیا تھا اور کہاں سے آیا تھا؟ اصل میں یہ بات کچھ الگ تھی۔ خیر، امام دین صاحب تو سیدھے سادے آدمی تھے۔ یہ پرانے ٹائپ کے لوگ ایسے ہی قصے کہانیاں سناتے رہتے ہیں، اور یہ بھی سنے سنائے قصے ہوتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ ان قصوں میں زندگی بھرنے کے لیے یہ انہیں اپنے ساتھ منسوب کر دیتے ہیں۔ میں نے تو کبھی کسی چڑیل کو نہیں دیکھا تھا، اس کے بارے میں کچھ سنا بھی نہیں تھا، لیکن فیاض سے معلومات حاصل کرنا چاہتا تھا کہ آنے والا مہمان کون تھا۔ وہ حسین آنکھیں نہ جانے کیوں میرے دل پر نقش ہو گئی تھیں، یا پھر یہ بھی ہو کہ شاید میں عالم خواب سے جگا تھا تو اس لیے سارا ماحول میری آنکھوں میں ٹھہر گیا تھا۔ جہاں تک خواب دیکھنے کا تعلق ہے تو یہ بات کہنا غلط نہیں ہوگی کہ خواب بھی صرف دیکھنے کی حد تک ہی ہوتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ خیر، میں حویلی طاہر علی گیا، لیکن وہاں میں نے جا کر عجیب و غریب ہی ہنگامہ دیکھا۔ بھاگ دوڑ ہو رہی تھی اور اندر سے رونے پیٹنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میرا تو دل دھڑک کر رہ گیا۔ اندر کی بھاگ دوڑ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، لیکن پھر بھی مجھے فیاض نظر آ گیا۔ اداس اور افسردہ تھا، آہستہ آہستہ چلتا ہوا آ رہا تھا۔ قریب پہنچا تو میں نے اسے آواز دی اور فیاض میرے قریب آ گیا۔ کیا ہو گیا ہے فیاض؟ اندر کوئی گڑبڑ وغیرہ ہے؟ یار کوئی ایسی ویسی گڑبڑ نہیں ہے، ایک عجیب حادثہ ہو گیا ہے، کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ کیوں؟ خیریت؟ کیا حادثہ ہوا؟ وہ اکرم میاں کے بارے میں تو تم جانتے ہی ہو نا، طاہر علی صاحب کے چھوٹے صاحبزادے، جن کی شادی ابھی 2 مہینے پہلے ہی ہوئی تھی۔ ہاں بالکل بالکل جانتا ہوں، ان کی بیوی بڑی خوبصورت تھی، مگر رات کو اس کو کسی نے قتل کر دیا، فیاض نے کہا، اور ایک بار میرے سینے میں جیسے ایک گھونسا سا پڑا۔ قتل؟ ہاں۔ کب اور کیسے؟ پتہ نہیں، مگر پوری حویلی میں کوہرام مچا ہوا ہے۔ جانتے ہو کس طرح قتل کیا گیا ہے؟ میں بھلا کیسے جان سکتا ہوں؟ ایک پرانا کمرہ ہے، اس میں چھت پر کنڈا لٹکا ہوا ہے۔ کمرہ زیادہ تر استعمال نہیں رہتا، ایسے ہی پڑا ہوا تھا۔ دلہن بی بی، میرا مطلب ہے اکرم میاں کی دلہن کے دونوں پاؤں رسی سے بندھے ہوئے تھے۔ ان کے بدن پر لباس بھی تار تار تھا۔ وہ اس کنڈے سے لٹکی ہوئی تھی، ان کے بال زمین تک آ رہے تھے، ان کی گردن کٹی ہوئی تھی، مگر حیرت کی بات یہ ہے کہ خون کا ایک قطرہ زمین پر نہیں تھا۔ کسی تندرست بندے کی گردن کاٹ دی جائے تو خون کا دریا بہہ جاتا ہے، مگر دلہن بیگم کے خون کا کوئی پتہ نہیں چل سکا۔ ایک قطرہ بھی زمین پر نہیں تھا، اور خون کا ایک قطرہ بھی ان کے بدن میں بھی نہیں تھا۔ ایسا لگتا تھا کسی نے گردن کاٹ کر ان کا خون تو پی لیا، لیکن باقی کا خون کسی برتن میں ڈال کر رفو چکر ہو گیا۔ ایسی موت نہ کبھی دیکھی تھی نہ سنی تھی، فیاض نے کہا، لیکن میرے ہوش و حواس اڑ گئے۔ مجھے رات کے واقعات یاد آ رہے تھے اور میرے بدن میں سردی کی ایک لہر دوڑ رہی تھی۔ انتہائی سنسنی خیز خبر تھی، اور میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ فیاض کو ان واقعات کے بارے میں کچھ نہیں بتا سکتا تھا جو رات کو میرے ساتھ پیش آئے تھے۔ یہ ایک اور واقعہ کل رات کو پیش آیا تھا۔ کل رات ہی کو چچا امام دین نے اس عورت کو حویلی طاہر علی میں آ کر چھوڑا تھا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ واقعہ بڑی عجیب حالت ہو گئی تھی میری۔ چچا امام دین کی کہی ہوئی تمام باتیں یاد آ رہی تھیں، اس عورت کا پرسرار طور پر مجھے چکانا۔ ویسے تو شاید مجھے اس کے بارے میں کوئی خیال نہ آتا، لیکن چچا امام دین نے جو کچھ بتایا تھا وہ سوچنے کی بات تھی، اور دل میں خیال آیا تھا کہ فیاض سے کچھ باتیں کروں، فیاض بھی شاید مجھے کچھ کہے۔ وہ مجھ سے کہنے لگا، اور سناؤ جلیس بھیا، کہیں کوئی کام دھندا لگا؟ نہیں فیاض، ابھی تک کچھ نہیں ہو سکا، خرچہ پانی تو بڑی مشکل سے چلا رہا ہوں۔ کیا بتاؤں فیاض، بعض اوقات انسان کو اچھے دوست مل جاتے ہیں جو جس کے لیے وہ مصیبت بن جاتے ہیں۔ کیا مطلب؟ ریلوے اسٹیشن پر رہتا ہوں، وہیں سوتا ہوں۔ ہاں یہ تو مجھے معلوم ہے، کلیوں سے لے کر اسٹال لگانے والے سب میرے دوست ہیں، میرا بہت خیال رکھتے ہیں، میری ہر ضرورت کا خیال رکھتے ہیں، مجھے سب کچھ دیتے ہیں، کھلاتے پلاتے بھی ہیں۔ اور عجیب و غریب بات تو یہ ہے کہ مجھے بہت زیادہ شرم محسوس ہوتی ہے۔ فیاض ایک لمحے کے لیے خاموش ہو گیا، پھر بولا، چھوٹا منہ بڑی بات بھیا، اگر کچھ کہنے کو دل چاہتا ہے کہو۔ میں نے فیاض سے کہا، دیکھو جوان آدمی ہو، مضبوط ہاتھ پاؤں ہیں، ابھی سے اگر دوسروں کے ٹکڑوں پر پلنے کی عادت پڑ گئی تو سمجھ لو زندگی بھر یہی کرتے رہو گے۔ ارے یہ جو بدن ہوتا ہے نا، بڑی عجیب چیز ہوتی ہے، حرام خوری پر مائل ہو جائے تو پھر سمجھ لو کہ انسان دھوبی کا کتا بن کے رہ جاتا ہے، جو کہ نہ گھر کا ہوتا ہے نہ گھاٹ کا، فیاض نے کہا، اور میں اسے دیکھنے لگا۔ کہتے رہو فیاض، کہتے رہو۔
قسم کھا رہے ہیں جوتا اتارو اور ہمارے سر پر 4-5 مار لو، مگر دوبارہ ہم ایسی بات نہیں سننا چاہتے۔ تو اب تو تم عجیب و غریب انسان بن چکے ہو۔ کیا تمہیں پیسوں کی ضرورت نہیں ہے؟ اپنے بارے میں دیکھو، اپنے بارے میں کچھ سوچو۔ میں جانتا ہوں تم میرا مذاق اڑا رہے ہو۔ نہیں، میں تمہارا مذاق نہیں اڑا رہا۔ دیکھو، انسان مٹی کا پتلا ہے، اس کے بدن کو جتنا ڈھیلا چھوڑو گے یہ ڈھیلا ہو جائے گا۔ یار فیاض، تمہارے گھر پر موت ہو گئی ہے اور تم ایسی موت ہوئی ہے جو عجیب و غریب ہے، ہوش اڑا دینے والی۔ ہو سکتا ہے ان کو کوئی کام ہو۔ چلو اندر چلتے ہیں۔ کیا میں اس لاش کو دیکھ سکتا ہوں؟ نہیں، ہم نے بھی نہیں دیکھی، پر سارے یہی بات کہہ رہے تھے جو میں نے تمہیں بتا دی۔ یار فیاض، کسی طرح مجھے لاش کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ تمہیں بڑا شوق ہو رہا ہے لاشوں کو دیکھنے کا۔ بھلا لاشیں بھی کوئی دیکھنے کی چیز ہوتی ہیں؟ اور ویسے بھی وہاں پر وہ اکرم میاں کی بیوی تھی اور بہت زیادہ خوبصورت بھی تھی۔ خدا کی قسم ہے، تمہیں کیا بتائیں۔ بندہ اگر ان کو ایک دفعہ دیکھ لے تو پھر دیکھنے کو ہی دل چاہتا ہے۔ پتہ نہیں بیچاری کو کس کی نظر لگ گئی۔ فیاض کہنے لگا اور ہنس پڑا۔ کیوں، کیا ہوا؟ اس میں ہنسنے کی کیا بات ہے؟ فیاض، تم تو ایسے کہہ رہے ہو جیسے وہ بیچاری زندہ ہو۔ ایک بار تو دیکھ لینے دو۔ نہیں، یہ بات ویسے ہی کر رہا تھا۔ خیر فیاض، چھوڑو ان باتوں کو، بڑے افسوس میں ہوں۔ سب گھر والے بہت زیادہ افسوس میں ہوں گے۔ بالکل ایسا ویسا افسوس ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ابھی دلہن بیگم کے گھر والے بھی آ جائیں گے، آسانی سے تو نہیں چھوڑیں گے۔ مالک نے آدمی دوڑائے ہوئے ہیں۔ اس طرف آس پاس چھوٹی بستیاں بھی ہیں، زمیندار لوگ ہیں، آسانی سے نہیں مانیں گے۔ نوکروں کی بھی شامت آئے گی۔ ارے واہ، نوکروں نے بھلا کیا کیا ہے؟ انہیں پولیس لے جائے گی اور پوچھ گچھ کرے گی۔ ہم سے بھی پوچھے گی کیا؟ کیوں، تمہیں کیا سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں؟ کہیں پکڑ کر تو نہیں لے جائیں گے؟ فیاض خوفزدہ لہجے میں بولا۔ کوئی الٹی سیدھی بات مت کرنا۔ اچھا، میں تم سے یہ پوچھ رہا تھا وہ بتاؤ۔ تم نے تو میرا کلیجہ ہی ہلا کر رکھ دیا ہے۔ کیا بتائیں اور کیا بتائیں؟ فیاض، میں جو پوچھ رہا ہوں مجھے وہ بتاؤ۔ بابا، پوچھو گے تو بتاؤں گا نا۔ کچھ پوچھ بھی نہیں رہے ہو اور یہ بھی کہہ رہے ہو کہ میں بتا نہیں رہا۔ رات کو کوئی مہمان تو نہیں آیا گھر میں؟ کیا مطلب؟ میرا مطلب ہے رات کی ٹرین سے کوئی مہمان تو نہیں آیا؟ جو کچھ تم کہہ رہے ہو اگر خود تمہاری سمجھ میں آ رہا ہو تو ہمیں بھی بتا دو۔ رات کی ٹرین سے کوئی مہمان نہیں آیا۔ ہم تمہیں کچھ بتا رہے ہیں اور تم کچھ کہہ رہے ہو۔ اوفو، بے وقوف آدمی۔ اصل میں یہ بات معلوم کر رہا تھا کہ آخر دلہن بیگم کا قتل کیسے ہو سکتا ہے۔ بس جو کوئی بھی تھا، سمجھ لو خون چوس گیا ان کا۔ کاش ایک نظر میں ان کو دیکھ سکتا۔ نہیں، تمہیں آخر اتنی بے چینی کیوں ہو رہی ہے؟ بات بات پر ایک ہی بات کیے جا رہے ہو کہ میں ان کو دیکھ سکتا۔ یہ بھلا کیسے ممکن ہے؟ قتل کر کے کوئی کسی کو الٹا لٹکا دے۔ اس وقت سارے لوگ کہاں گئے تھے؟ اچھا چھوڑو، ہمیں یہ بات بتاؤ، کیا کوئی کام سے آئے تھے؟ نہیں، بس ویسے ہی یہاں پر آیا تھا تو سوچا تم سے مل لوں۔ اچھا بھیا، ہم جا رہے ہیں، پتہ نہیں کسی کو ہماری ضرورت پیش آ جائے۔ تم نے تو ہمارا کلیجہ ہی ہلا کر رکھ دیا ہے۔ ارے پولیس والے بھلا ہم سے کیوں پوچھیں گے؟ میں خاموش ہو گیا۔ فیاض، واقعی میں کوئی مہمان نہیں آیا تھا۔ یہ دوسری بات ہے کہ اگر کوئی ایسا مسئلہ بھی تھا تو ایسے معاملے میں بھلا یہ اپنی ٹانگ کیوں اٹکائے گا اور الٹا خطرہ اپنے گلے میں ڈالے گا؟ ہم تو ویسے ہی کہہ رہے تھے کہ انسان کو سہارا دینا چاہیے۔ اچھا، زیادہ چھان بین کی تو فیاض سے پولیس کی بات کرتی تھی، لیکن اپنی ٹانگ پھنسانا بھی تو خطرے سے خالی نہیں تھا۔ چنانچہ بہتر یہ کہ خاموشی اختیار کر لی جائے۔ بس کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ ویسے افسوس ہو رہا تھا، حالانکہ میں نے اس عورت کو دیکھا نہیں تھا جس کے ساتھ یہ سلوک ہوا تھا۔ پھر بھی اچانک ہی مجھے چچا امام دین یاد آ گئے اور میں واپس چل پڑا۔ چچا امام دین کو تلاش کرنے لگا۔ بھلا اس وقت کیا ہو سکتا تھا؟ زیادہ سے زیادہ کوئی سواری چھوڑنے گئے ہوں گے اور اس کے بعد واپس آ کر پھر ریلوے اسٹیشن پر کھڑے ہو جائیں گے۔ ان کے پاس پہنچا تو معمول کے مطابق وہ اپنے تانگے کی پچھلی سیٹ پر بیٹھے اونگ رہے تھے۔ مجھے دیکھ کر چونک پڑے۔ میں ان کے پاس پہنچ گیا۔ چچا امام دین، آپ دن میں کتنے گھنٹے سوتے ہیں؟ دن میں کون سوتا ہے بھیا؟ تم مطلب کیا ہے تمہارا؟ نہیں، میرا مطلب ہے کہ رات میں بھی سوتے ہیں اور دن میں بھی سوتے ہیں۔ چچا امام دین مسکرانے لگے اور بولے، مذاق اڑا رہے ہو بیٹا، پڑھے لکھے ہو کر مذاق اڑا رہے ہو ہمارا؟ لہجے میں ان کے مذاق کی بات تھی۔ اصل میں یہ جو عمر ہوتی ہے نا کم بخت، بڑی ظالم چیز ہوتی ہے۔ پہلے تو انسان یہ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا کہ وہ بوڑھا ہو گیا ہے۔ مان لیا جائے تو سمجھ لو کہ بدن پھر ساتھ نہیں دیتا، پھر صرف آرام کی ہی ضرورت ہوتی ہے۔ محنت کر کے روٹی کمانا بھی مشکل ہو جاتا ہے، اس کے بعد پورا بدن صرف سکون مانگتا ہے، اور وہی اونگ ہم سو رہے تھے۔ خیر چچا امام دین، ایک بات کہوں آپ سے؟ بڑی عجیب بات ہے، شاید آپ کو کسی نے خبر نہیں دی۔ کیوں، کیا ہوا؟ چچا امام دین
آپ نے مجھے رات کی بات کا تذکرہ کیا تھا نا؟ کون سی بات؟ وہی آپ کے گھوڑے والی بات جو آپ نے بتائی تھی۔ ہماری معلومات تم سے بہت زیادہ ہے۔ حویلی طاہر علی گئے تھے؟ جی وہیں سے آ رہا ہوں۔ کوئی بات تو نہیں پتہ چلی؟ کون بی بی تھی وہ؟ اور ویسے بھی ہو سکتا ہے ہمیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہو، گھوڑا ویسے بھی اکثر ایسی حرکتیں کر لیتا ہے۔ ذرا سوچو تو صحیح۔ چچا امام الدین، حویلی میں ایک عجیب و غریب واقعہ ہوا ہے۔ چچا امام الدین چونک پڑے اور بولے، کیا مطلب، کیا ہوا ہے وہاں پر؟ چچا وہاں پر اکرم میاں کو جانتے ہیں نا آپ؟ طاہر علی کے سب سے چھوٹے بیٹے ہیں نا؟ جی۔ کیوں نہیں جانتے؟ ویسے بھی طاہر علی کے سارے بچے اچھے ہیں، خود طاہر علی کو کون نہیں جانتا؟ اتنی بڑی حیثیت، اتنے بڑے ذمہ دار، اور غرور نام کی کوئی چیز نہیں، انسان کو انسان سمجھنے والے، سب سے اچھی طرح ملنے والے۔ اور پھر اکرم کو کیا ہوا؟ یہ آپ کو معلوم ہے کہ اکرم میاں کی تھوڑے دن پہلے ہی شادی ہوئی تھی۔ ہاں زیادہ دن نہیں ہوئے تھے چچا امام الدین، اکرم میاں کی بیوی کو کسی نے قتل کر دیا ہے۔ تمہارا دماغ تو نہیں خراب ہو گیا؟ ابھی تو شادی ہوئی تھی۔ ہاں اسی کی بات کر رہا ہوں۔ ارے بیٹا کیا کہہ رہے ہو تم؟ وہ تو بالکل چھوٹی سی عمر کی لڑکی تھی۔ اور چچا امام الدین سب سے خوفناک بات یہ ہے کہ اسے قتل کر کے الٹا لٹکا دیا گیا تھا، چھت کے کنڈے میں باندھ دیا گیا تھا اور اس کی گردن کاٹ دی گئی تھی۔ مگر جس کمرے میں اس کی لاش لٹکی ہوئی تھی، اس کے پاس نہ تو زمین پر کوئی خون کا دھبا تھا اور نہ ہی لڑکی کی لاش میں، مطلب یہ کہ اس کے بدن میں خون کا کوئی قطرہ نہیں تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ جیسے پہلے سے اس کا خون پیا گیا اور پھر گردن کاٹ دی گئی ہو، یا گردن کاٹ کے اس کا خون لے کر کوئی غائب ہو گیا ہو۔ چچا امام الدین کے چہرے پر دہشت کے نقوش منجمد ہو گئے۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے میری صورت دیکھتے رہے اور پھر بولے، بیٹا اگر مذاق کر رہے ہو تو اللہ کا واسطہ ایسا مذاق آج کے بعد کسی کے ساتھ نہ کرنا۔ کیا سمجھے؟ پہلی بات تو یہ کہ وہ لڑکی جسے ہم نے دیکھ رکھا ہے، ارے کوئی غریب ہو یا امیر ہو، کوئی مانگنے والا بھی ہو، دل تو سب کا ہی ہوتا ہے نا۔ ایک ماں کی لال ہے، ایسا مذاق نہیں کرتے۔ میں مذاق نہیں کر رہا چچا، مجھے تو فیاض نے بتایا ہے، اس میں کوئی مذاق کی بات نہیں ہے۔ وہ بیچارہ تو خود بہت پریشان تھا۔ پہلی بات تو یہ قتل حویلی میں ہو گیا، دوسری بات یہ کہ جو کچھ تم بتا رہے ہو یہ بہت عجیب بات ہے۔ چچا امام الدین نے کہا، کیا مطلب؟ ایسا کرتے ہیں کہ ہم لوگ تانگے میں بیٹھ کر چلتے ہیں، تم بھی ساتھ چلو۔ اب حویلی میں تو جا نہیں سکتے ہم، بھلا وہاں پر جا کر کیوں کوئی الجھن مول لیں گے؟ دور کھڑے ہو کر ذرا دیکھتے ہیں کہ کیا گھوڑا آگے جانے سے ڈرتا ہے یا نہیں، پھر اس کے پاس پانی رکھ دیں گے۔ اگر کسی نے پوچھا تو ہم یہ کہیں گے اپنے گھوڑے کو دانہ پانی کھلا رہے ہیں۔ ذرا دیکھیں تو صحیح آخر مسئلہ کیا ہے، وہاں پر ہوا کیا ہے، کچھ معلومات لیتے ہیں۔ مگر چچا امام الدین اس سے آپ کا نقصان ہوگا نا؟ ہمارا نقصان چھوڑو، یہ بتاؤ کہ کب چل رہے ہو؟ میرا کیا ہے، ابھی چلے جائیں گے، مجھے کون سی کوئی نوکری کرنی ہے۔ ارے تو بس ٹھیک ہے، ہمیں جو کرنا ہے ابھی کرتے ہیں، جو اللہ نے ہماری تقدیر میں لکھا ہے ہمیں مل جائے گا کسی نہ کسی طرح۔ آؤ چلیں دیکھیں تو صحیح بیٹا، آخر وہاں پر کیا ہوا ہے۔ میری تو یہ بات سن کر دل ہی منہ کو آ رہا ہے۔ بہرحال دلچسپی تو مجھے بھی تھی کہ آخر وہاں پر کیا ہو رہا تھا، وہاں پر جانے کو دل بھی چاہ رہا تھا کہ صورتحال کو معلوم کیا جا سکے۔ آپ کو ایک بات سچ بتاؤں، وہ بات یہ ہے کہ وہ حسین آنکھیں اس وقت بھی میرے ذہن میں تھیں اور کچھ نہیں۔ میں بس اس تجسس میں تھا کہ ان حسین آنکھوں کو ایک دفعہ دیکھنا چاہتا تھا، ایک بار پھر۔ چچا امام الدین کی بات، ان کا گھوڑا عجیب طرح سے چل رہا تھا۔ وہ عورت پرانی حویلی میں اتری تھی اور چچا امام الدین کے ساتھ تانگے میں بیٹھ کر چل پڑا۔ چچا امام الدین اس دوران نہ جانے کیا کیا باتیں کر رہے تھے، مگر میرے ذہن میں وہی منظر گھوم رہا تھا، 4 بجے والی ٹرین سے اترنے والی برقع پوش عورت، اس کی حسین آواز، اس کے بارے میں چچا امام الدین کا بیان کیا تھا، یہ سب کچھ کیا تھا مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ حویلی سے کافی فاصلے پر ہم لوگ رک کے کھڑے ہو گئے۔ چچا امام الدین نے وہی کیا، ایک درخت کے نیچے پانی کی بالٹی رکھ دی، تھوڑی سی گھاس ڈال دی اور اس کے بعد گھوڑے کی لگامیں چھوڑ دیں۔ پھر چچا امام الدین اور میں حویلی کی طرف دیکھنے لگے۔ حویلی میں اچھا خاصا رش نظر آ رہا تھا۔ کچھ دیر کے بعد پولیس کی 2 گاڑیاں بھی حویلی میں داخل ہو گئیں۔ چچا امام الدین ٹھنڈی سانس لے کر بولے، بات تو سچ نظر آ رہی ہے، کاش حویلی کے اندر کے معلومات پتہ چل سکتے۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا، یہ تجسس میرے ذہن میں بھی تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد چچا امام الدین نے کہا، ایک بات کہوں چچا؟ ہاں بولو۔ آؤ پیدل حویلی کے پچھلے حصے کی طرف چلتے ہیں۔ چچا امام الدین چونک پڑے اور مجھے دیکھ کر بولے، مت ماری گئی ہے تمہاری؟ کیوں، پولیس آئی ہوئی ہے وہاں؟ حویلی کا دوسرا حصہ کھنڈر ہی صحیح لیکن ہے تو حویلی کا حصہ ہی نا، اگر کسی نے ہمیں وہاں پر دیکھ لیا تو کیا جواب دو گے؟ چچا اگر صورتحال بتا دوں تو؟ تم بتا دو، ہمیں تو معاف کرو بھیا، ہم واپس جا رہے ہیں۔ یہ تانگا کس کا ہے؟
تمہیں بڑا شوق ہو رہا ہے ان کو اصلیت بتانے کا، کیوں اپنے آپ کو مصیبت میں ڈالنے پر تلے ہو؟ نہیں نہیں چچا، میں تو بس ویسے ہی کہہ رہا تھا، اصل میں میرے ذہن میں ایک عجیب سا وہم ڈال دیا ہے۔ چلے ٹھیک ہے، مگر دیکھیں تو صحیح کیا ہوتا ہے۔ ارے اب کیا ہوگا، پولیس چھان بین کرے گی، 2-4 کو پکڑ کر لے جائے گی۔ چچا ایک بات بتائیے، کیا ہمارا فرض نہیں کہ ہم رات کو 4 بجے آنے والی عورت کے بارے میں طاہر علی صاحب کو جا کر بتا دیں؟ دیکھو ہم بتا دیں گے، مگر پہلی بات تو یہ ہے کہ جو کچھ ہم کہیں گے اس پر کوئی یقین نہیں کرے گا۔ پھر یہ لوگ سوچیں گے کہ آخر ہم ایسی کہانی کیوں سنا رہے ہیں، کیا سمجھے؟ اگر پولیس کے کانوں تک یہ بات پہنچ گئی نا تو پولیس سب سے پہلے ہمیں ہی بلائے گی، اور بھائی میں تو جاؤں گا نہیں، اور ہمیں ہی ملزم ٹھہرایا جائے گا۔ اگر تمہیں بہت شوق ہو رہا ہے تو تم جاؤ، تمہیں ہی الٹا لٹکا دیں گے وہاں پر۔ یہ عجیب بات ہے، ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی اس لڑکی کی گردن کاٹ کر اس کو لٹکا گیا ہو، اس کے بدن سے خون کا ایک قطرہ بھی نہ ہو؟ ایسا قاتل تو پکڑ جانا چاہیے۔ چچا امام دین نے ایسے انداز میں یہ ساری باتیں کہیں کہ میں بے اختیار ہنس پڑا۔ آپ تو پورے مصنف ہیں چچا۔ کیا ہوتا ہے؟ امام دین نے حیرت سے پوچھا۔ پوری کہانی لکھ دی آپ نے؟ بھیا تجربے کی بات کر رہے ہیں، جو کہہ رہے ہیں وہ غلط ثابت ہو جائے گا تو امام دین کا نام امام دین نہ رکھنا، بدل دینا۔ چلیے چھوڑیے، اللہ مالک ہے، دیکھا جائے گا۔ ویسے افسوس ضرور ہوا مجھے۔ بہرحال ہم کافی دیر تک وہاں پر رکے۔ اس کے بعد چچا امام دین نے کہا، چلو اب ہم واپس چلتے ہیں، ریل گاڑی تھوڑی دیر میں آنے والی ہے، ممکن ہے کوئی سواری مل جائے۔ میں نے بھی گردن ہلا دی اور چچا امام دین کے ساتھ ریلوے اسٹیشن کی طرف چل پڑا، لیکن ذہن میں شدید تجسس تھا۔ اس تجسس کو رفع نہیں کیا جا سکتا تھا۔ بہرحال 3-4 دن کچھ بھی نہیں ہوا۔ باہر طاہر علی کی حویلی کی تھی۔ اس طرح کافی زیادہ بستی کے لوگ طاہر علی حویلی کے بارے میں بہت کچھ جانتے تھے، لیکن کسی نے کچھ بھی نہیں بتایا اور نہ ہی کچھ پتہ چل سکا تھا، جانے کہاں کہاں سے کیسے کیسے واقعات پیش آ چکے ہوں گے۔ اب یہ تو نہیں ہو سکتا تھا کہ ہر گھر کے بارے میں معلومات حاصل کی جا سکے۔ ویسے بھی بہت سی باتیں سوچنے کے لیے تھیں۔ ریلوے کے بینچ پر جب میں تنہا ہوتا تھا تو دور دور تک سناٹا چھایا ہوتا تھا اور یہ تمام باتیں میرے ذہن میں آ جاتی تھیں۔ فیاض نے بھی مجھ سے کچھ کہا تھا کہ وہ جس کا جسم ناکارہ ہو جاتا ہے اس کو ہاتھ پاؤں کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ اگر انسان کچھ نہ کرے تو واقعی اپنی زندگی اس کو ایک طرح سے ناکارہ ہی لگنے لگتی ہے۔ لیکن اب کیا کروں؟ یہ بستی چھوڑ کر شہر چلا جاؤں، نوکری تلاش کروں، کہیں نکلوں گا اس شہر میں، اس بستی میں، اس آبادی کو بھول سکوں گا؟ جن لوگوں کے ساتھ میرے رابطے قائم ہو گئے ہیں ان سے دامن کیسے چھڑاؤں گا؟ ایک ہی بات ہو سکتی ہے، صرف ایک ہی بات، وہ یہ کہ اپنا رجسٹریشن کروا لوں اور کلی بن جاؤں۔ کیا حرج ہے، رابطے تو ہوتے ہی رہیں گے نا۔ پھر اس میں برائی بھی کیا ہو سکتی ہے؟ ریلوے اسٹیشن پر ہی رہوں گا۔ یہاں پر جتنے بھی کلی ہیں ان کے پاس کوئی نہ کوئی گھر تھا، اور 2 ایسے ویسے بھی تھے جو بے گھر ہوں گے۔ میں نے آخرکار ایک دن یہ اعلان کر دیا کہ میں کلی بننے کے لیے تیار ہوں۔ رجسٹریشن کروانے کے لیے ٹھیکیدار ایک ایسا آدمی تھا جس کی میرے ساتھ بہت اچھی سلام دعا تھی۔ وہ ایک سرکاری آدمی تھا۔ میں نے اسے یہ کہا کہ میں بھی کلی بننا چاہتا ہوں۔ بہرحال میں یہ کام کرنا چاہتا تھا۔ سب لوگ بہت ہی معصوم تھے۔ جن لوگوں کو پتہ چلا ان لوگوں نے بہت خوشی منائی، یہاں تک کہ ڈھول بھی بجائے، ناچ گانا بھی کیا، ریلوے اسٹیشن پر خوب ہنگامہ کیا۔ چونکہ اسٹیشن ماسٹر اور دوسرے آفیسر لوگ بھی تھے۔ اسٹیشن ماسٹر یہ بات جانتا تھا کہ میں پڑھا لکھا آدمی ہوں، لیکن باہر وہ بھی بے بس تھا۔ 1-2 بار اس نے مجھے کہا بھی تھا کہ میں کسی طرح سے ریلوے اسٹیشن پر ملازمت کر لوں، لیکن اس کے بارے میں میں نے کوئی کوشش نہیں کی تھی اور نہ ہی اس کو کچھ بتایا تھا جس کے تحت مجھے ریلوے اسٹیشن میں ملازمت مل سکتی۔ چنانچہ بیچارہ خاموش ہو گیا تھا، لیکن اب میرے کلی بن جانے پر وہ خاصا افسردہ نظر آ رہا تھا۔ شام کو مجھ سے مل کر بولا، جلیس تم نے اچھا ہی کیا، جسمانی مشقت بھی بری چیز نہیں ہے۔ دکھ ضرور ہوا ہے مجھے سن کر کہ تم تعلیم یافتہ ہو، میں تو پھر مضبوط بدن کا مالک ہوں۔ اسٹیشن ماسٹر صاحب، بدن حرام خوری کا عادی ہو جاتا ہے تو آپ سمجھ لیجئے کہ لوگ پھر تھوکتے بھی نہیں ہیں۔ آخر کب تک ان کا کھاؤں گا؟ ہاں یہ بات تو ٹھیک ہے، مگر زیادہ آمدنی نہیں ہوگی تمہاری۔ جس شخص کی آمدنی 1 پیسہ بھی نہ ہو، وہ جس کے دوست اسے کھلاتے پلاتے ہوں، اسے اگر کچھ بھی مل جائے تو اس کے لیے کم نہیں ہوگا۔ ہاں رزق دینے والی ذات تو اللہ کی ہے۔ چلو ٹھیک ہے، تم نے اچھی بات کی جو تم نے اپنی آلسی پن کو ختم کر دیا۔ معمول کے مطابق زندگی گزرنے لگی۔ لوگوں کا سامان کندھے اور بغل اور سر پر رکھ کے لے جانا شروع میں بہت ہی عجیب لگتا تھا،
کچھ مزہ بھی آتا تھا، گردن کی رگیں ٹیڑھی ہو جاتی تھی، ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے قد چھوٹا ہوتا جا رہا ہے، لیکن آہستہ آہستہ عادت پڑ گئی اور بڑے سے بڑا وقت بھی ٹل جاتا ہے، برے سے برا وقت بھی گزر جاتا ہے۔ لیکن پھر ایک دن فیاض ریلوے اسٹیشن آیا تو کسی کو لینے آیا تھا، پھر اس نے مجھے دیکھا، میرے بدن پر کلی کی وردی دیکھ کر حیران رہ گیا اور مسکرا کر بولا، نوکری کر لی تم نے؟ کیوں، کیا ہوا؟ میں نے مسکرا کر بولا، میں تو تمہیں پہچان ہی نہیں سکا۔ اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں، ہو سکتا ہے تمہاری آنکھیں خراب ہو گئی ہوں، چشمہ لگوا لو۔ نہیں، یہ بات نہیں ہے، مگر اگر تم مجھے مل جاتے تو میں تمہیں کوئی اور نوکری لگوا دیتا۔ اس دن تم نے مجھے بہت ذلیل کیا تھا نا، میرا بدن حرام خوری کی عادت میں پڑ جائے گا، بس سمجھ لو تمہاری باتیں میرے دل کو لگ گئی تھیں اور میں نے سوچا کہ کچھ نہ کچھ کر ہی لوں۔ بڑا اچھا کیا بھیا۔ کہو ریلوے اسٹیشن کیسے آئے ہو؟ حفیظ خان کے ساتھ آیا ہوں۔ کون حفیظ خان؟ ڈرائیور ہے۔ کوئی کام تھا؟ ہاں، مالک کے کچھ مہمان آ رہے تھے، تھوڑی دیر کے بعد وہ ٹرین آنے والی ہے نا، اس لیے آئے ہیں، بس انہیں لینے کے لیے مالک نے ڈرائیور کے ساتھ بھیجا ہے۔ اچھا، تم تو اس دن کے بعد آئے ہی نہیں۔ لو، بھلا میں وہاں پر کیا کرنے آتا؟ تم نے ایسی دردناک خبر سنائی تھی کہ اس کے بعد میرا حوصلہ ہی نہیں پڑا کہ وہاں پر آؤں۔ آج تک پتہ نہیں چل سکا بھیا، پولیس سر مار مار کر مر گئی ہے۔ خیر، طاہر علی صاحب نے ہم سب کی ضمانت لے لی تھی۔ انہوں نے صاحب کو کہہ دیا تھا کہ ان کا کوئی بھی ایسا ملازم نہیں ہے جو یہ حرکت کر سکتا ہے۔ لڑکی کے گھر والے بھی شریف آدمی تھے، مگر یہ بات ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی اور نہ ہی کسی اور کی۔ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کیا ہوا تھا۔ ایسی موت نہ کبھی دیکھی تھی نہ سنی تھی، پتہ چل ہی نہیں سکا بیچاری کو کس نے مارا اور اس کا خون کس نے چوسا۔ فیاض، میں تم سے پھر وہی سوال کروں گا جو شاید میں نے اس دن کیا تھا۔ کون سا سوال؟ اس رات حویلی میں کوئی نیا مہمان آیا تھا؟ ایسا مہمان جو حویلی میں اترا ہو، پرانی حویلی میں اترا ہو؟ ہاں، پرانی حویلی میں کوئی اترنے کی جگہ ہے، اور اگر کوئی مہمان آئے گا تو پرانی حویلی میں اترے گا کیوں؟ ویسے میرا خیال ہے اگر کوئی مہمان نہیں آیا تھا تو مجھے اچھی طرح سے معلوم ہے، مگر تم یہ سوال بار بار کیوں کرتے ہو؟ بس یوں ہی دل چاہا تو پوچھ لیا، میں نے جواب دیا، اور فیاض عجیب سی نگاہوں سے مجھے دیکھنے لگا اور پھر بولا، خیر اتنی معمولی بات تو نہیں ہے، یقیناً اس کے پیچھے کوئی بات ضرور ہے۔ نہیں فیاض، ایسی کوئی بات نہیں ہے، دیکھو شاید ریل آ رہی ہے، میں نے اسے کہا۔ فیاض نے سب کچھ چھوڑ کر اس طرف متوجہ ہو گیا اور دور سے کالے رنگ کا انجن چلتا ہوا آ رہا تھا۔ آہستہ آہستہ اپنی اپنی جگہوں پر پہنچ رہے تھے، سارے کلی لائن میں کھڑے ہو رہے تھے، ہمارے درمیان ڈبے طے تھے، مجھے بوگی نمبر 11 پر پہنچنا تھا۔ بہرحال آہستہ آہستہ اپنی منزل کی جانب بڑھنے لگا، ٹرین اپنی منزل کی جانب آ گئی۔ فیاض حویلی کا ملازم تھا، اسے وہی کرنا تھا جو اسے کہا گیا تھا، اور وہ اسی کام سے یہاں تک آیا تھا۔ میں تو صرف ایک بیکار سی چیز تھا، میں نے اسے اتنی فضول باتیں کی تھیں۔ طاہر علی صاحب کے مہمان آ گئے، فیاض نے اپنا نام لے کر اپنا کام کر لیا اور اس کے بعد وہ لوگ وہاں سے چلے گئے۔ بہت عجیب سی کیفیت تھی، لیکن وہی بات کہ دوسروں کے معاملات میں ٹانگ اڑانا اچھی بات نہیں، اس سے کوئی فائدہ نہیں ملتا۔ پھر حویلی طاہر علی میں میرا کوئی تعلق بھی نہیں تھا، ویسے بھی ایسے میں کسی کو شک میں ڈالنے کی ضرورت نہیں تھی۔ میں ریلوے اسٹیشن پر موجود تھا، تمام کلی ایک ہی طرح میرا خاندان بن گئے تھے، ان میں سے بہت سے ایسے لوگ تھے جو بال بچے والے تھے، جن کے گھر بھی تھے، اور میں ایک تنہا آدمی تھا۔ خاص طور سے بابا جمیل سے میری بڑی دوستی ہو گئی تھی۔ وہ ان میں سے بہت مختلف آدمی تھے، میں ان سے بہت بے تکلف ہو گیا تھا، اور وہ بھی مجھ سے بہت پیار کرتے تھے۔ جلیس بیٹا، یہاں ریلوے اسٹیشن پر زندگی گزارنے جا رہے ہو، اپنا گھر بار، شادی کر لو، بال بچوں کے ساتھ رہو، اکیلی زندگی کب تک جیو گے؟ میں ہنسنے لگا اور کہا، بابا جمیل ایک بات بتائیے مجھے، آپ نے شادی کر لی؟ ہاں، کیوں نہیں؟ بچے بھی ہیں آپ کے؟ ہاں۔ کتنے بچے ہیں؟ 3، 2 بیٹے 1 بیٹی۔ چچی بھی ہوں گی؟ ہاں، وہ بھی ہیں۔ یہاں آپ جو کچھ کماتے ہیں لے جا کر انہیں دے دیتے ہیں؟ بابا جمیل ہنسنے لگے اور بولے، تو پھر کماتا کس کے لیے ہوں بیٹا؟ نہیں، وہ تو ٹھیک ہے، مطلب یہ ہے کہ کبھی کبھی مسافر یہاں بہت کم آتے ہیں، کبھی کمائی نہیں بھی ہوتی، رزق حلال تو جتنا اللہ دے دے، جتنا اس نے لکھا ہے اتنا مل جاتا ہے بیٹا۔ بابا جی، شاید آپ اپنی بات صحیح طور پر نہیں سمجھا پا رہا۔ نہیں، مجھے سمجھ آ رہی ہے تم کیا کہنا چاہتے ہو۔ کیا سمجھ رہے ہیں آپ؟ اچھا، آپ مجھے بتائیے، تم یہی کہنا چاہتے ہو نا کہ آزاد زندگی سب سے اچھی ہوتی ہے، جو کچھ خدا نے دیا ہے وہ صرف اسے انسان کا ہوتا ہے۔ بالکل میں یہی کہنا چاہتا تھا۔ دیکھو بیٹا،
زندگی کے مختلف حصے ہوتے ہیں۔ جوانی میں انسان نہ جانے کیا کیا سرکشی کرتا ہے، مگر جب بڑھاپا آتا ہے نا تو سہاروں کی ضرورت محسوس ہوتی ہے اور انسان بہرحال جینا چاہتا ہے، کسی طرح سے جیے۔ میرا مطلب ہے تم سمجھ رہے ہوگے نا، میں جاننا چاہتا ہوں، میں بھی جینا چاہتا ہوں۔ میرا مطلب ہے میرا بھی گھر ہو، اور ایک گھر ضرور ہونا چاہیے۔ انسان بوڑھا ہو جائے گا تو کون اس کا خیال رکھے گا؟ کسی کے ساتھ ہنس کھیل کر بولنے کو دل چاہتا ہے۔ ارے تم نہیں سمجھتے، اس دنیا کا جو وجود ہے نا، جسے دنیا کہتے ہیں، اس دنیا میں بہت سی طاقت ہے، بدن میں جان ہے۔ تم زیادہ سے زیادہ اپنا بوجھ اٹھا بوڑھے ہو جاؤ گے تو ایک سوٹ کیس اٹھانا بھی مشکل ہو جائے گا۔ اگر تمہارے بچے ہوں گے تو تمہارا ساتھ ضرور دیں گے۔ ہاں آپ ٹھیک کہتے ہیں، مگر آپ کو کیا بتاؤں بابا جمیل، کبھی کبھی انسان سوچتا کچھ ہے اور ہوتا کچھ ہے، کبھی کچھ بھی نہیں ملتا، پھر زندگی بھر موت کا کیا بھروسہ، انسان سے کب چھن جائے۔ کوئی فائدہ نہیں ہوتا بابا جمیل، بس آپ یوں سمجھ لیں کہ میں دل بہلانے کے لیے یہ سب کچھ کرتا ہوں، ورنہ مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے۔ میرے لیے صرف میری ماں ہی سب کچھ تھی۔ وہ کینسر کی مریض تھیں، کینسر کی۔ ہاں وہ اپنا سب کچھ بیچ کر میرا مستقبل بنانے کی کوشش میں مصروف رہیں، اور وہ مستقبل جس دن مجھے ملا وہ بیچاری اس دنیا سے چلی گئی۔ دیکھو بیٹا، ایمان اتنے کمزور ہو چکے ہیں انسان کے کہ اللہ کو بھی بھول گیا ہے۔ لکھ دیا گیا ہے کہ دنیا میں کتنے وقت کے لیے انسان کو بھیجا جائے گا اور وہ کب واپس جائے گا۔ ماں کو جانا تھا، اسی طرح سے جانا تھا۔ مجال ہے اس کائنات میں رہنے والے کسی اور کو اللہ کے حکم کے بغیر زندگی سے محروم کر دیا جائے یا کسی کی زندگی بچا لی جائے۔ ٹھیک ہے تمہارے دل پر ماں کا داغ لگا ہے، مگر بیٹا جو بھی ہے، فرض کرو تمہاری ماں نے تمہیں کتنی محنت سے پڑھایا تھا، تم کامیاب ہو گئے، بہت سی دولت کما لیتے ہو، تم لکھ پتی کروڑ پتی بھی بن جاؤ، مگر تمہاری ماں کو کینسر ہو جاتا ہے تو بچا سکتے تھے تم اسے؟ ارے بابا، یہ تم کینسر کی بات کر رہے ہو؟ اچھے خاصے جوان ریل میں سفر کر رہے ہوتے ہیں، کوئی کھمبے سے ٹکرا کر گر کر مر جاتا ہے، اور کوئی ویسے ہی کسی کو کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے، نہ جانے کیوں۔ بابا جمیل کی اس بات کا میں کوئی جواب نہیں دے سکا۔ بات تو بالکل درست تھی، واقعی موت سے تو کوئی فرار نہیں حاصل کر سکتا۔ میں خاموش ہو گیا۔ بابا جمیل نے کہا، دیکھو بیٹا، ویسے تو تمہاری مرضی ہے، جب کوئی بڑا کسی چھوٹے کے پاس جاتا ہے تو اسے تجربوں کی روشنی میں بہت کچھ بتاتا ہے۔ میں تو تم سے بس یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ کوئی اچھا سا گھر دیکھو اور شادی کر لو۔ نہیں بابا، اسٹیشن پر بہت کم لوگ اترتے ہیں، مجھے روٹی کے لیے پیسے چاہیے ہوتے ہیں، شادی کر لوں گا تو بیوی روئے گی، بچے بھی روئیں گے، کیا فائدہ مجھے کچھ لوگوں کو رلانے سے؟ جو میرے حصے میں آئے گا اچھا ہے، کسی اور کو ایسے حصے میں نہیں ڈالنا چاہتا جس کو میں ڈھنگ کی زندگی بھی نہ دے سکوں، روٹی کھلا سکوں۔ بابا، دنیا بہت بڑی جگہ ہے، اور یہاں پر جس محلے میں میں رہتا تھا وہاں سارے لوگ بڑے اچھے تھے، ہمدرد تھے، بڑی محبت کرنے والے تھے۔ میری ماں نے جو ان سے میرے اوپر قرض لیا تھا، اس کے نتیجے میں میرا مکان بھی میں نے ان لوگوں کو دے دیا۔ ٹھیک کیا، جو کچھ ان کا تھا واپس انہی کو دینا تھا۔ بابا جمیل، آپ لوگوں کے درمیان بہت اچھی زندگی گزار رہا ہوں۔ ہاں اگر اس زندگی سے دل اکتا گیا تو پھر سوچوں گا۔ بات آئی گئی ہوگی، زندگی کا سفر جاری رہا، کافی دن گزر گئے۔ کبھی کبھی بس طاہر علی کے مہمان آتے جاتے رہتے تھے، فیاض وغیرہ سے بھی ملاقات ہو جاتی تھی۔ کوئی 4-5 مہینے گزر گئے۔ ایک دن فیاض مجھ سے ملا، کسی کام سے آیا تھا۔ اس نے کہا، کیوں کوئی مہمان آ رہا ہے طاہر علی صاحب کا؟ نہیں، آج بس ذرا کچھ سامان آ رہا ہے، ریلوے سے بک کروایا تھا، صاحب نے مجھے وہ لینے کے لیے بھیجا ہے۔ ٹھیک ہے، سناؤ حویلی میں کیسی گزر رہی ہے زندگی؟ ٹھیک ہے، کوئی خاص بات نہیں ہے ویسے۔ اکرم میاں کا کیا بنا؟ میں نے چونک کر بولا، دوسری شادی کر لی انہوں نے؟ اوہ اچھا کیا، بہت اچھا کیا، ماں باپ کی مرضی کے بغیر کر لی۔ حویلی میں اچھا خاصا ہنگامہ بن رہا ہے۔ کیا مطلب؟ ان کے ماں باپ خوش نہیں تھے؟ اچھا، ان کی پہلی بیوی کا جو قتل ہوا تھا اس کے بارے میں کچھ پتہ چلا؟ بالکل نہیں، پولیس تو آتی رہتی ہے۔ ہاں آتی رہتی ہے، پولیس نے کیا کہنا ہے؟ پولیس بیچاری کر بھی کیا سکتی ہے، تفتیش ہو رہی ہے۔ لاش لڑکی کے گھر والے لے گئے تھے۔ طاہر علی صاحب تو خیر بہت اچھے آدمی ہیں، مگر جب رابطے ہی ٹوٹ گئے تو پھر وہ بیچارے کیا کر سکتے تھے؟ بہرحال اس کے بعد پولیس بھی نہیں آئی۔ اکرم میاں نے جو شادی کی ہے وہ اپنی پسند کی ہے، کوئی ایسی لڑکی تھی جس سے پہلے کبھی ان کے تعلقات رہے تھے۔
بس اکرم میاں کسی کام سے گئے تھے اور نکاح کر لیا، بیوی کو لے آئے۔ پہلے تو نوکروں کے کوارٹر میں رکھا تھا، پھر ماں باپ کو کہا کہ انہوں نے شادی کر لی ہے، آخرکار قبول کر لیا سب نے، اور وہ اب حویلی میں رہتی ہیں۔ بڑے لوگوں کے بڑے کھیل ہوتے ہیں بھائی۔ اور پھر کیا، اکرم میاں بغیر بیوی کے تو نہیں رہ سکتے تھے نا، شادی تو انہوں نے کرنی ہی تھی۔ ہاں مگر نسیم بیگم تھی اچھی، نسیم بیگم وہی اکرم میاں کی بیگم، اچھی عادت کی تھیں، بیچاری بڑی پیاری شکل و صورت کی مالک تھیں۔ میں نے تو کئی بار انہیں دیکھا تھا، اور ایک بہت ہی نرم دل عورت تھیں، بڑے اچھے اخلاق کی تھیں۔ اچھے لوگ ہی دنیا میں اتنی آسانی سے چلے جاتے ہیں۔ اچھا یار، ویسے ایک بات تو بتاؤ۔ پوچھو۔ وہ پرانی حویلی میں جو مہمان اترا تھا، اس کے بارے میں آج تک کچھ نہیں پتہ چل سکا۔ فیاض ہنسنے لگا اور پھر بولا، تم پر کبھی کبھی ایک عجیب سی بات سوار ہو جاتی ہے۔ پرانی حویلی پتہ نہیں کیوں تمہارے دماغ پر چڑھ گئی ہے۔ پہلی بات تو وہاں پر کسی مہمان کے اترنے کی کوئی گنجائش ہی نہیں، پھر وہاں تو ایک بھی کمرہ نہیں ہے جو سلامت ہو، وہاں کوئی کیوں اترے گا؟ پھر بات اتنی پرانی ہوگی کہ آج تک بھی تمہارے دماغ پر پرانی حویلی ہی چھائی ہوئی ہے۔ ویسے ہی میں نے تو پرانی حویلی کے بارے میں تم سے پوچھ لیا۔ ایک بات بتاؤ، کیا پرانی حویلی پیچھے سے نئی حویلی سے ملی ہوئی ہے؟ ہاں ملی ہوئی ہے، مگر جو دروازہ پرانی حویلی میں کھلتے ہیں نا، طاہر علی صاحب نے ان کی مرمت کروا دی ہے۔ پرانی حویلی جانے کا راستہ پیچھے سے ضرور ہے، لیکن بڑے دروازے پر بہت بڑا سا تالا پڑا رہتا ہے، کوئی ادھر کا رخ بھی نہیں کرتا۔ بلکہ پچھلے دنوں میں تو طاہر علی اکرم میاں کہہ رہے تھے کہ پرانی حویلی کا ملبہ صاف کروا دیا جائے، کسی کمپنی کو ٹھیکے پر دے دیا جائے، اینٹیں اٹھا کر لے جائیں گے۔ اور ویسے ایک بات کہوں، پرانی حویلی میں اگر غور سے تلاش کریں تو بہت ساری قیمتی چیزیں بھی مل جائیں گی جو بڑے مہنگے داموں پر بک سکتی ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اللہ جب کسی کو کچھ دیتا ہے تو اس کا دل سیر ہو جاتا ہے، یہی کیفیت ان لوگوں کی بھی ہے۔ زمینوں کی کمائی آ رہی ہے، لیکن کسی چیز کی نہ تو ان کو پرواہ ہے اور نہ ہی ضرورت۔ ہاں یہ بھی بات تم ٹھیک کہہ رہے ہو، چلو خیر، میں نے کہا اور بات ٹل گئی۔ لیکن ایک دن بابا جمیل سے باتیں کرتے ہوئے فیاض کی باتیں میں نے انہیں بتائیں تو بابا جمیل گہری سوچ میں ڈوب گئے۔ پھر انہوں نے کہا، جلیس ایک بات کہوں بیٹا، برا تو نہیں مانو گے؟ میں نے کہا، نہیں بابا جمیل، آپ میرے بڑے ہیں، بھلا میں کیوں برا مانوں گا؟ وہ حویلی کی بات کہی تھی نا تم نے؟ ہاں، کیوں نہ ہم اس حویلی میں ایسی چیزیں تلاش کریں جو قیمتی ہوں، اگر انہیں اچھے داموں پر ہم بیچ دیں تو ہمارا کام بن جائے گا۔ میں تمہیں بتاؤں گا، بڑی ضرورت ہے مجھے پیسوں کی، جیسے زندگی گزر رہی ہے، بہت بڑا قرض دار ہو گیا ہوں، میرے سسرال والوں کا بھی یہی حال ہے۔ چلو ہم پرانی حویلی چلتے ہیں، میرا مطلب ہے پرانی حویلی میں جو سامان پڑا ہے اگر اسے ہم اٹھا لیں تو ہمیں کچھ پیسے مل جائیں گے۔ طاہر علی صاحب کا خاندان بہت بڑی حیثیت کا مالک ہے، کچھ نہیں بہت کچھ چھوڑا ہوگا وہاں پر انہوں نے۔ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں نا، وہ ان چیزوں کی پرواہ نہیں کرتے، اللہ کا دیا سب کچھ ہوتا ہے ان کے پاس، ہماری زندگی جیسی ان کی زندگی نہیں ہوتی۔ تو بابا جمیل، کیا ہمیں وہاں داخل ہونے کی اجازت مل جائے گی؟ تم نے دیکھی نہیں ہے پرانی حویلی؟ ارے بھائی، ادھر تو پرندہ بھی نہیں جا سکتا، پرانی حویلی بالکل خالی پڑی ہے، پیچھے سے اگر 1000 آدمی بھی وہاں پر جانے لگے تو طاہر علی صاحب کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا اور نہ ہی کوئی غلط کام ہوگا۔ پھر کیا خیال ہے؟ میں نے مسکرا کر کہا، نہیں میں تو ویسے ہی کہہ رہا تھا، لیکن اگر موقع ملا تو دیکھیں گے۔ ٹھیک ہے، بنا لیں گے کسی دن پروگرام اور پھر وہاں پر چلیں گے۔ غالباً 4-5 دن ہی گزرے ہوں گے انہی باتوں کو۔ ایک رات میں بینچ پر لیٹا ہوا تھا، سب جا چکے تھے، بس ایسے ہی کچھ لوگ تھے جو رات کو ٹرینوں پر کام کر لیا کرتے تھے، جبکہ رات کو 3 ٹرینیں یہاں رکتی تھیں، ایک 4 بجے سے پہلے 11 بجے اور ایک 4 بجے والی ٹرین۔ بہت کم ہی یہاں پر یہاں سے لوگ اترا کرتے تھے۔ کون اتنی رات کو بھلا وہاں پر آئے گا اور کون اتنی رات کو جاگے گا؟ ہاں میری طرح جو لوگ تھے کبھی کبھی جاگ بھی لیا کرتے تھے، میں خود بھی کبھی کبھی 4 بجے تک جاگ کر آدھی سواری کا سامان لے لیا کرتا تھا۔ اس دن نیند نہیں آ رہی تھی، نہ جانے کیوں سوچتے سوچتے دل میں پرانی حویلی کا خیال آیا۔ میں نے سوچا کیوں نہ پرانی حویلی کو ایک بار دیکھ لیا جائے۔ دولت کبھی تلاش نہیں کی تھی، لیکن بابا جمیل جس قدر ضرورت مند تھے، اگر ان کو کوئی چیز مل جائے تو کیوں نہ ان کا کام ہو جائے گا، یہ خیال میرے دل میں بار بار آ رہا تھا۔ آج تو خیر نہیں، میں نے فیصلہ کیا تھا کہ کل خاموشی سے رات کے ٹائم پرانی حویلی کے حصے کا جائزہ لوں گا۔ لسنرز، اب آپ لوگ اگلی ایپیسوڈ میں دیکھیں گے کیا جلیس پرانی حویلی میں جائے گا، اور اگر وہ وہاں پر جائے گا تو کیا وہ بدرو اس کو وہاں پر دوبارہ ملے گی، اور اگر وہاں پر وہ ہوگی
تو جلیس کو کس طرح سے اپنے قبضے میں لے گی۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں، آپ لوگوں کو بدرو ناول کیسا لگ رہا ہے۔ میں انشاءاللہ کل آپ لوگوں کے ساتھ اس کی نئی ایپیسوڈ میں ضرور آؤں گی اپنے چینل پر۔ جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل کو وزٹ کیا اور سبسکرائب نہیں کیا، ان لوگوں سے میری ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ یہاں پر آپ کو بہت اچھے ناولز، بہت ہارر ناولز سننے کو ملیں گے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ تھینک یو فار واچنگ، اسٹے بلیسڈ، اللہ نگہبان۔